بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات مل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. تمام تعریفاں اس پاک ذات دیاں کہ جڑا تمام جہاناں نوں پالن والا امیری فقیری عزت ذلت سارا کچھ اس پاک ذات دے قبضہ قدرت کے اندر ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز اس دے قبضے تو باہر نہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض. ایسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ دی کہ جس کا بے شمار سانو شکر ادا کرنا چاہیے. سب تو زیادہ اس چیز کے اوپر سانو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیدا فرمایا. سب تو زیادہ یہ چیز مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سی اتنا کو شکر کریے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان سارے تے فرمایا کہ سانو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا حکم پیدا فرمایا. اور درود شریف حضور النور شافع یوم النشور امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیر و مرشد حضور پیر سائیں سردار احمد عالم قادری دعوت برکاتہ القدسیہ کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دے صدقے آپ ان سے اور تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا جو مشن ہے اللہ پاک اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے اور آستانہ اور وہ مدرسے اللہ پاک انہوں
قیامت تک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہرحال آیت مقدسہ پڑھی 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء اور یہ پہلیاں 3 آیتاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ اقترب للناس کہ قریب ہے، اقترب قریب ہے للناس لوگوں کا حسابهم حساب، کہ لوگوں کا حساب بالکل قریب ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ غفلت وچ منہ پھیر کے پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا حساب قریب ہے، بالکل قریب آ چکا ہے تہاڈا حساب و کتاب، لوگ ادھر پھر رہے ہیں، فرمایا منہ پھیر کے اعراض کر کے دور جا رہے ہیں۔ حالانکہ کرنا کی چاہیے سی کہ جویں حساب قریب ہے نا وہ دی تیاری کرنی چاہیے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یأتیہم کہ جدو بھی آ جائے من ذکر من ربہم انہاں دے رب دی طرفوں انہاں دے کوئی بھی نصیحت، کسی طرح کی کوئی بھی ایک نئی نصیحت آ جاتی ہے، ایک نئی گل آ جاتی ہے، ایک نواں حکم آ جاتا ہے، اور اصل وچ یہ آیت مقدسہ جڑیاں نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس وقت کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا اقترب للناس، ناس لوگ، اور تمام لوگ شامل ہیں، حضور علیہ السلام کی امت بھی شامل ہے، اور جڑے اس وقت آپ کی امت کے اندر نہیں سن، طرح طرح کی تکلیفاں پہنچاتے سن، وہ بھی لوگ شامل ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بھی فرمایا کہ اقترب للمؤمنین یا للکفار للمشرکین، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للناس، ناس میں تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان سن یا نہیں۔ تو بہرحال حکم یہی ہے کہ حساب کا ٹائم نزدیک آ گیا، اور جویں جویں وہ ٹائم نزدیک آتا جاتا ہے اسی اللہ پاک کے فرمان کے مطابق اونا اسی غفلت وچ گرتے جا رہے ہیں۔ اگر دنیا کے امتحانات آ جان اسی تیاری کرتے ہیں، سکولوں میں امتحانات آ جان بچے تیاری کرتے ہیں کہ انہاں امتحانات میں اسی کامیاب ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہو امتحان نزدیک آ گیا ہے، تھوڑا چلو امتحان جڑا حساب کتاب لیا جاتا ہے نا قریب آ چکا ہے، تو تسی کی کر رہے ہو؟ تیاری کرنے کی بجائے غفلت وچ پھرے جا رہے ہو، غفلت وچ پھر رہے ہو، نہیں، سانوں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ جدو بھی انہوں نے رب کی طرفوں کوئی بھی ایک نئی نصیحت یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ملتا ہے نا وہ کی کرتے ہیں الا استمعوہ وہم یلعبون، انہوں سنتے ہیں کس طریقے سے کھیل کود سمجھ کھیل دیا کودتے انہوں سنتے ہیں، صحیح توجہ نہ سنتے ہی نہیں، لاہیۃ قلوبہم کہ جو انہوں نے دل ہے نا وہ یہی کھیل کود کے تماشے کے لگے رہے۔ ٹھیک ہے بظاہر حکم اللہ تعالیٰ نے کفار واسطے نازل فرمایا، مشرکین واسطے، لیکن اج اگر اسی دیکھیے آیتاں یقین کرو ساڈے واسطے نازل ہوئی، کوئی ایسی گل نہیں جن کی کمی ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہوئے کہ نواں حکم ساڈے کو آئے، کوئی نئی نصیحت آئے ساڈے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک ایک حکم ایک ایک نصیحت ساڈے واسطے فرما دی، اور سانو ضرورت اس چیز کی ہے کہ جڑا حساب قریب آ گیا نا اس دے واسطے اسی تیاری کریے، کہ اس دے واسطے اسی تیاری کرنی ہے، کیونکہ وہ قریب آ گیا ٹائم ساڈا، اس امتحان کی اس حساب و کتاب کی تیاری کرنے واسطے سانو اللہ پاک نے وہ ایک کتاب عطا فرما دی تھی،
کہ سکول دے کتاباں پڑھ کے اسی امتحانات کی تیاری کرنے ہیں اور آخرت کی تیاری واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو قرآن پاک عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے حدیثاں اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا. حضور علیہ السلام سانو پورا دا پورا زندگی گزارنے کا طریقہ ایک دس کے گئے کہ تسی کس طریقے کے نال اس امتحان دے وچ کامیاب ہونا ہے اور کامیابی کس طرح حاصل کرنی ہے. حضرت علامہ قرطبی علیہ الرحمہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ دے وچ ایک صحابی دیوار بنا رہے سن دوسرے صحابی گزرے. انہوں نے پوچھا کہ کیا قرآن پاک وچ اج کی نازل ہویا؟ قرآن پاک وچ اج کیڑا حکم نازل ہویا یا کیڑی آیت نازل ہوئی؟ تو صحابی نے فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انہوں نے فرمایا کہ آج آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب آ گیا تو لوگ غفلت وچ منہ پھیرے ہوئے ہیں، پھر رہے اعراض کر رہے ہیں، دور بچے جا رہے ہیں. تو علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے اوتھے ہی ہاتھ جاڑ دیتے، دیوار کو ہٹ گئے کہ جدوں حساب ہی قریب آ گئے تو میں اس دیوار کو بنا کے کی کراں؟ اس دیوار کو بنا کے میں اپنی عمارت بناواں گا جدوں حساب ہی میرا قریب ہے، کی پتہ کس نے مینوں موت آ جائے. میں اپنے اس حساب کی تیاری کروں. فرماتے ہیں انہوں نے دیوار چھڑ دیتی، ہاتھ جاڑ کے دیوار دور ہو گیا کہ نہیں جدوں اللہ فرما رہا ہے حساب قریب آ گیا تو میں کون ہونا میں پھردا رہا اس حساب کی تیاری نہ کروں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام باہر تشریف فرما ہوئے، باہر نکلے تو آپ نے ایک بڑا ہی پیارا بڑا بڑا ایک بہت بلند ایک گنبد دیکھا. تو حضور علیہ السلام سارا کچھ جاننے کے باوجود آپ نے صحابہ نے فرمایا کہ اے گنبد کدھر ہے، کہ اے جڑا گنبد بنیا ہے نا بتا کہ کنے بنایا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فلاں انصاری جو صحابی نے نا انہاں دے وچ فلاں بندے رہے. تو حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، واپس تشریف لے آئے. کچھ دنوں کے بعد وہی صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے نے. آگے جب ملے لگا تو حضور علیہ السلام انہوں نے منہ مبارک پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو انہوں نے عرض کی اپنے نام نے انہوں نے پوچھا کہ اج حضور علیہ السلام میرے نال اچھے طریقے نال بول نہیں رہے، میں ملنا ملاقات کرنا چاہتا تو حضور منہ پھیر لیندے نے، دی وجہ کی ہے؟ حضور اج مینوں اس طرح لگ رہا ہے کہ جویں میرے نال ناراض نے. تو صحابہ نے فرمایا کہ بالکل تیرے نال ناراض نے. انہوں نے پوچھا کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک دن اسی باہر نکلے سا تو حضور نے فرمایا کہ اے گنبد کنے بنایا ہے؟ انہوں نے دیکھا، حضور نے فرمایا کدھر ہے؟ اسی دسیا سی تیرا ہے. اس وجہ تو حضور علیہ السلام تیرے نال ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. وہ واپس گئے، انہوں نے اس کو گرا دیا، بالکل گرا کے زمین کے نال ملا دیا. پھر کچھ دنوں کے بعد حضور پاک تشریف فرما رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا تے گنبد سی وہ کدھر گیا؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا ہے کہ حضور نے جب پوچھا نا کہ گنبد سی کدھر گیا ہے تو فرماتا ہے کہ سیاسی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اس صحابی نے اس کو گرا دیا تہاڈی بارگاہ وچ آئے سی، لیکن جدوں دا ناراضگی کا اظہار دیکھا سی، آثار دیکھے سن ناراضگی کے، یا رسول اللہ انہوں نے گرا دیا سی، دسیا سی کہ حضور اس گنبد کی وجہ تو تیرے نال ناراض ہیں کہ جڑے تو بڑے عالی شان بلڈنگ بنا رہا ہے اس کی وجہ تو حضور پریشان ہوئے، تیرے نال ناراض ہوئے حضور. تو یا رسول اللہ نے اس وجہ سے گرا دیا سی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمارت کو کی کرنا جہاں پتہ ہی نہیں کہ اس دے رہنا بھی کہ نہیں رہنا. اس حدیث پاک کو سانو اس چیز تو ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ اسی جڑے عالی شان بہت بڑے بڑے گھر بنانے ہیں،
ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی تو ضرورت ہے، جس کو بغیر چارہ نہیں ہے، کوئی گزارا نہیں ہوتا، اتنے گھر بناؤ، جتنے زیادہ کوٹھیاں پارا بڑے بڑے عالیشان گھر بناوا گے اتنا حساب زیادہ دینا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے کس چیز کی کمی سی؟ آپ راتوں میں کھڑے ہو کے اتنی کوئی عبادت اللہ پاک نہیں کرتے کہ قدم مبارک سوچ جاتے سن۔ ایک دفعہ عبادت کر رہے قدم مبارک سوچ گئے تو حضرت اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم آپ تے اللہ دے آخری نبی ہو، آخری نبی ہو، خاتم النبیین، اور پھر تسی تے بخشے ہوئے، یا رسول اللہ اتنی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر ہم کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک نے تو جنت تہاڈے واسطے بنائی ہے، تو یا رسول اللہ پھر عبادت اتنی زیادہ کیوں کرتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین کا تاج پہنایا ہے، تو میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ سانو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنیاں بھی سانو نعمتیں عطا فرمائیاں نے، رہن واسطے گھر عطا فرمائے، سانو جسم عطا فرمایا، بڑا خوبصورت جسم انسان کو بنایا اللہ پاک نے، چار چار قسمیں کھا کے اللہ نے فرمایا کہ انسان ہر چیز میں خوبصورت پیدا فرمایا ہے، تے ساڈیاں ضرورتاں ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے اسباب پیدا فرمائے۔ جدو نعمتاں اسی اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے ہیں نا تو پھر انہاں نعمتاں دے بدلے سانوں عبادت کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ پاک نے پوچھنا کہ انہاں نعمتاں عطا فرمائیاں، انہاں نعمتاں دے بدلے وچ کی کر کے آئے، کی عبادت کر کے آئے، اے اسی حساب دینا کہ جڑا بالکل قریب آ چکے ہیں، ایسا قریب آ چکا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ 1400 سال گزرن تو بعد اجے تک بھی قیامت نہیں آئی۔ بعد اوقات ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حساب قریب آ گئے، قریب آ گئے تو قیامت آ جائے۔ 1400 تقریباً 43-44 سال ہو گئے حضور علیہ السلام اور قرآن پاک نازل ہوئے، تو حساب کیوں نہیں ہوئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال، آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور اس دنیا کی مثال ایویں ہے کہ جویں ایک مسافر جا رہا ہے رستے دے وچ، اودا رستے دے وچ کنیاں کچھ چیزاں دے نال تعلق رہندا ہے۔ اگر اسی سفر کرنے ہیں تو کیا سفر دے وچ کوئی دل لگانا ہے کسی جگہ تے؟ آپ نے فرمایا کہ دو انگلیاں دا مثال دیتی آپ نے کہ ایویں ہی فرمایا کہ میں اور قیامت اسی طرح سے اکٹھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ارشاد فرمایا کہ بالکل قریب ہے، وہ اس وجہ سے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے اللہ کے نزدیک دنیا کا جڑا سی حساب و کتاب کہتے ہیں سالاں دے، بچہ 50 سال کا ہو گیا، ساڈا بچہ 6 سال کا ہو گیا، سالگرہ منانے والا بندہ 100 سال کا ہو گیا، ایک گنتی ساڈی اللہ پاک کے نزدیک ساڈے دنیاوی سال 1000 سال دے برابر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ساڈا دنیاوی جڑے سال ہیں 1000 سال دے برابر۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تہاڈا جڑا حساب و کتاب ہے نا انساناں دا بالکل قریب آ گیا، تے ایدی تیاری کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے باپ اسی ایک جھونپڑی بنا رہے سن رہن واسطے، وہ ذرا فرماتے ہیں کہ چھت کمزور ہو گئی سی، سانوں یہ ڈر سی، خدشہ سی کہ کدے چھت گیری نہ جائے، اور فرمانا کہ حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کی کر رہے؟ حالانکہ حضور صاحب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود جنہیں اسی دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ کو کام کر رہا ہے وہ جانے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کی کر رہے ہیں، پھر بھی پوچھ رہا کی کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کی کر رہے ہیں؟ اسی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جھونپڑی کی چھت تیار کر رہے ہیں تاکہ کسی گر نہ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑی جھونپڑی تیار کر رہے ہو کیا پتا کہ تہاڈی جڑی اجل ہے موت وہ اس کو بھی نزدیک ہو گئی، قریب ہو رہے، تمہیں بنان کا ٹائم ہی نہ ملے کہ تسی انہوں مکمل کرو، اس سے پہلے موت آ جائے۔ کہ جڑے عالی شان آج اسے بنانے ہیں اس کو سانوں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جڑی نعمتاں نے اور اتنے بڑے بڑے جڑے اسی گھر بنا لیتے ہیں
اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق بناؤ، اور بعد ایسے بھی چیزیں سارے کو موجود نہیں کہ جن پوری پوری زندگی کئی ایسی چیزیں پورا پورا سال استعمال ہی نہیں کرتے، اس کو بہتر ہے نا کہ جتنی زیادہ نعمت سے استعمال کرا گے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ غریب ہے نا، غریب امیر کے نام جلدی جنت سے چلا جائے گا، بہت جلدی جنت سے چلا جائے گا، اس وجہ سے چلا جائے گا کہ گنتی دیا چند نعمتیں ہوتے تو ہوں گی، انہوں نے ثابت کا دے کہ فوری جنت سے چلا جائے گا۔ جتنی زیادہ نعمتیں، جتنی زیادہ نعمتوں کی فراوانی ہوئے گی، جتنی زیادہ مال و دولت اسی اکٹھا کریں گے اتنا لمبا حساب دینا پڑے گا۔ 50,000 سال بعد امیر غریب کے نام جنت سے جائے گا، کیوں؟ وہ حساب کتاب ہی دینا رہے گا، بڑے لمبے چوڑے حساب و کتاب ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آگے ایک دفعہ سے یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، آج اپنی خواہش ہوتی ہے، دعا کرنے گیا، اللہ پاک گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے، بڑا کھلا رزق عطا فرما، اور کسی بھی خواہش ہوتی دعا نہیں کرنی ہے۔ بہرحال آپ آئے اس کے لیے، یا رسول اللہ گزارا بہت مشکل ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے پھر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ گزارا بہت مشکل ہوتا ہے، دعا فرما دے اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرما دے۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے برکت کی دعا فرما دی تھی، ایک دو بکریاں انہوں تو اگے کم بڑھتا گیا، اتنا کچھ زیادہ انہوں کا کاروبار ہو گیا، اتنی کچھ زیادہ بھیڑ بکریاں اونٹ انہوں نے خرید لے، اتنی زیادہ اس کاروبار کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ برکت کیوں عطا فرمائی؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، آپ نے دعا فرمائی سی برکت دی، لیکن پہلے منع فرمایا سی، منع اس وجہ تو فرمایا سی کہ جنہ تو امیر ہوتا جائے گا نا، اسلام تو دین تو اللہ کی عبادتاں تو اللہ کے ذکر تو انہاں دور ہوتا جائے گا۔ بہرحال اتنا کچھ زیادہ ہو گیا تو آپ دیکھو رزق کہ پہلے 5 نمازاں تے حاضر ہوتے سی، پھر زور اثر رہنی شروع ہو گیا، پھر اتنا کچھ زیادہ انہاں مال زیادہ ہو گیا، کثرت ہو گئی کہ گھر جتنے پہلے رہتے سی تو وہ حویلی چھوٹی بن گئی، مدینے تو باہر جا کے جگہ خریدی، لمبی چوڑی حویلی بنا لی، پھر جمعے دے جمعے آنا ہوندا سی، پہلے 5 نمازاں حضور دے پیچھے آ کے ادا فرمانے سی، جویں جویں بڑھتا گیا کام نمازاں کردیاں گئیاں اوتھے حاضری کردی گئی، ایک ایسا ٹائم آیا کہ مدینہ چھڈ کے باہر جگہ لے لی، کیونکہ زیادہ کاروبار بڑھ گیا سی، باہر جگہ لئی حویلی بنا لی، اوتھے رہنا شروع کر دیا، 8 دن بعد آنا جمعہ پڑھنا، اور جب زکات دا حکم ہوا 50 اونٹاں تے ایک بکری زکات دا حکم آیا 2.5%، تو جب صحابہ گئے جا کے انہوں نے فرمایا کہ زکات کا حکم آ گیا تو ہمیں زکات دو، پھر بندے کو پتا چلتا ہے نا کہ میرے کو اتنا زیادہ رزق، اتنا کاروبار، اتنا لمبا روپیہ پیسہ میرے کو، بڑے بڑے اعلیٰ قسم کی فیکٹریاں، اور جب زکات کا حکم آیا ادو پتا چلتا ہے کہ سارا کچھ دیتا کہ نہیں تو لے کون گئے۔ بہرحال آپ نے انکار نہیں کیتا کہ میں زکات نہیں دینی، آپ نے فرمایا کہ میں خود آواں، میں خود آواں، اور جب واپس آئے صحابہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پوچھا، حضرت سالبہ بن عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو پہلے آپ نے فرمایا کہ سالبہ کا دسو انہوں نے کی کیا، کیونکہ حضور نے پتا سی آن والے وقت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خبراں جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت آدم جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی آیا یا ایھا النبی کا لفظ آیا، آپ نے یہی ترجمہ کیا اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، کیونکہ آپ غیب کی خبریں جاننے والے تھے، آن والے وقت کی خبریں رکھتے تھے، تو آپ نے پہلے آنے فرمایا سالبہ کا دسو، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں خود آؤں گا، حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا، حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا۔ ادھر حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دل کے خیال آیا کہ مال دولت دیتا کہ نہیں سی، حضور دی دعا دی برکت کے نال کثرت ہوئی،
میں تو غریب سا، میرے کو کچھ بھی نہیں سی ہوتا، اگر سارا کچھ دیتا ہے تو حضور کی دعا کے صدقے میں ملے ہے۔ تو اج میں کہہ رہا کہ میں خود جاواں گا، فوری حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تقریباً 100 اونٹ لے کے حاضر ہو گئے۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میں انکار نہیں کیتا سی، میں یہ کیا سی کہ میں خود آواں گا۔ حضور نے فرمایا لا سن تیرا مال نہیں چاہیے، چلا جا مال نہیں چاہیے۔ جب حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق تمام جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، فرماتے کہ جب حضور نے فرمایا کہ چلا جا، ساڈی بھی زبان دے اوپر بے ساختہ الفاظ آ گئے کہ صحابہ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے نہیں قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ وسلم آپ دے ظاہری وصال مبارک تو بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور دے وچ بھی آپ آئے مال لے کے، آپ نے فرمایا جدا مال حضور نے قبول نہیں سی کیتا میں کیوں قبول کراں؟ اتنی کوئی زیادہ حضور نے ناراضگی کیوں فرمائی کہ اللہ کے دین تو دوری کی وجہ، اس وجہ تو دوری تھوڑی کی ہوئی، صرف اس وجہ سے مال کی کثرت ہو گئی سی، دنیا زیادہ آ گئی سی۔ اج سانوں دیکھنا چاہیے کہ اسی آیا کہ دنیا ہی اکٹھی کرن آیا کہ آخرت کی بھی تیاری کرنی، دنیا اتنے رہ گئی ہے۔ اگر سارے نال کوئی چیز جانی ہے نا، وہ سارے اعمال جانے ہیں، وہ ایسے اعمال جانے ہیں کہ جنہاں دا اسی ایک عمل کا حساب دینا ہے، وہ غلط کریں گے یا صحیح کریں گے، ایک عمل کا اسی حساب دینا گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر فرمایا سورۃ القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، قیامت بالکل نزدیک آ گئی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قیامت بالکل نزدیک آ گئی ہے۔ پھر سورۃ المعارج کے اندر ارشاد فرمایا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جڑے لوگ ہیں نا انہم یرونہ بعیدا، کہ لوگ اس قیامت کو بڑا ہی دور سمجھ رہے ہیں، بہت دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، فرمایا کہ اسی انہوں نزدیک سمجھ رہے ہیں۔ واقعی اسی انسان اسی قیامت کو بڑا دور سمجھا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ونراہ قریبا، اسی قیامت کو بالکل نزدیک سمجھ رہے ہیں۔ کہ لوگ کہتے ہیں قیامت تو بڑی دور ہے، بڑا ٹائم ہے، کوئی ٹائم نہیں جی، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بالکل نزدیک ہے، تو سانوں بھی اس کو نزدیک ہی سمجھنا چاہیے کہ قیامت نزدیک ہی ہوتی تیاری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور نہ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تواڈے تے جو مشکلاں آندیاں نے تواڈی جان دے مطابق ہی آندیاں نے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے کلمات جو احکامات تبدیل نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ کیویں تبدیل ہو سکتا ہے کہ قیامت بڑی ہی دور ہے۔ اسی تو یہی سوچ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے، شادی کران گے، تو بڑی بڑی ایسی گلاں کر چلے ہیں کہ کنی زندگی گزارن گے تھے، بچے ہون گے انہاں دے، سارے ذہن وچ بڑی گلاں نے کہ قیامت دی نشانیاں فلانی بھی ہوگی، پوری فلاں بھی ہوگی، لیکن کی پتہ کہ اسی مسجد تو بھی باہر نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے۔ اس وجہ تو اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ فوت ہو گیا اس واسطے وہی قیامت ہے، وہی قیامت ہے، انہوں اتنے ہی سوچنا چاہیے، اج ہی سانوں سوچنا چاہیے کہ کی پتہ سانوں اپنا صاحب ہی آنا ہے کہ نہیں ہے، اس کتنا چکراں دے چلے ہیں۔ اللہ پاک سانوں سارے جس مقصد واسطے اللہ پاک نے پیدا کرنا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص و خاص اللہ پاک کے دعا ہے کہ اللہ پاک سانوں سارے نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ جڑیاں نمازاں نے انہاں دی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا ہے کہ حضور نے ایک دفعہ نا میرا کندھا پکڑ کے حضور نے فرمایا کہ دنیا کو اس طرح دنیا دے وچ رہن اسی طرح رہو کہ جویں تسی مسافر ہو، جویں مسافر ہو، ساڈا دل نہیں لگتا سفر چ کسی چیز کا نام کیوں اسی ایک اپنی منزل تے پہنچنا ہے، منزل تے پہنچ کے سانوں جلدی واپسی کرنی ہوگی۔ اس وجہ سے جو دنیا ہے نا انہوں اسی ایویں گزاریے کہ جویں اسی کوئی مسافر کی طرح کرتے ہیں، آخری جڑی ساری اصل منزل ہے وہ آخرت ہے، وہ آخرت سے سانوں ادھر ہی جلدی کرنی چاہیے، اس دے واسطے اعمال اچھے کرنے چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ جب صبح ہو جائے نا تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنی جڑی اصل تہاڈی
کہ یہ جسم جو ہے صحت تندرستی فرمایا کہ اپنی تندرستی دے دنوں دے وچ اتنی کو زیادہ عبادت کرو، اتنی کو زیادہ عبادت کرو کہ اگر تسی بیمار ہوتے ہو نا وہ تھوڑے جڑے عمل نے جڑے بیماری کی وجہ سے تسی کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے وہ تھوڑے تندرستی دے دنوں دے عمل بیماری دے دنوں دے تھوڑے کم آ سکتے. ساری بد قسمتی کہ